إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ تقریباً 19 دروس سے ہم مسلسل شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی شرح پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے تعلق سے اس کے ناموں اور صفات کے متعلق بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہو چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک نہایت ہی اہم صفت، جس میں اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا قدیم زمانے سے اختلاف رہا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ ہے صفت تجلی۔ اللہ رب العالمین کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا اور لوگوں کا اللہ رب العالمین کو دیکھنا، اس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن کریم سے چند آیتیں ذکر کرتے ہیں اور اس مسئلے کی دلیل کے طور پر انہیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے انتہائی خوبصورت ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت قرآن سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی الارائک ینظرون، کہ یہ جنتی حضرات جنت میں اپنے بستروں پر، اپنے چارپائیوں پر لیٹے ہوئے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور مزید ان کے لیے انعامات ہیں، اور اس مزید کی تفسیر ابھی تفصیل سے آگے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اس کی رؤیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنت میں جنتی حضرات جو کچھ خواہش کریں گے، جو چاہیں گے، انہیں وہی نعمت میسر ہوگی، مل جائے گی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑا انعام ہے، اور مزید انعامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ،
کہ یہ اسماء اور صفات کا باب قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق بے شمار آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. من تدبر القرآن طالبا للہدى منہ تبین له طریق الحق. اگر کوئی قرآن کریم کا ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے مطالعہ کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو حق کا راستہ اس کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. اس کے ذہن میں کوئی شبہہ باقی نہیں رہے گا. اس طریقے سے یہاں پر وہ قرآن کریم کی دلیلوں کو بیان کرنا ختم کرتے ہیں. اب تک ہم تقریباً 16-17 دروس سے قرآن کریم سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق پڑھ رہے ہیں. یہ آخری مسئلہ ہے جو انہوں نے قرآن کریم سے بیان کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے دیدار کے متعلق، اس کی تجلی کے متعلق. چنانچہ یہاں پر جو انہوں نے آیتیں ذکر کی ہیں، یہ تمام آیتیں اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن اہل جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ننگی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. چنانچہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جو یہاں پر مذکور ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن ایک دم حشاش بشاش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے. اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ آیت چہروں کے متعلق، مؤمنین کے چہروں کے متعلق دو چیزوں کی خبر دی ہے. ایک ہے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، بہت ہی خوبصورت ہوں گے، اور دوسری خبر دی ہے کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ آیت بالکل صریح ہے کہ مؤمنین اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن دیکھیں گے. اس آیت کے اندر کسی طرح کا کوئی غموض نہیں ہے. لیکن اہل بدعت اس صراحت کے باوجود اس نعمت کا، اس دیدار کا انکار کرتے ہیں. چنانچہ خوارج اور معتزلہ کا منہج یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا دیکھنا ممکن ہے، اور نہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے. جب انہیں کہا جائے کہ صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا ہے الی ربہا ناظرہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھنا مراد نہیں ہے، ناظرہ سے مراد یہاں پر انتظار مراد ہے. ناظرہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ انتظار کریں گے اپنے رب کا، اور وہ بھی ڈائریکٹ رب کا نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال کے ثواب کا، اجر کا انتظار کریں گے. یہ اس کا معنی ہے. اسے ہی تأویل کہتے ہیں، اسے ہی تأویل کہتے ہیں، جسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے، یا احادیث کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کی تحریف نہیں کرتے، تأویل نہیں کرتے. تو یہ صریح تأویل ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا طریقہ ایسا نہیں تھا. چنانچہ آپ صحابہ اکرام کے موقف کو دیکھیں اس مسئلے کے متعلق، صراحت کے ساتھ پائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مؤمنین اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جنت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. امام دارمی رحمہ اللہ نے، عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں صحابہ اکرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ مؤمنین قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے.
کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اور یہاں پر یہ اہل بدعت خوارج و معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ناظرہ سے مراد دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد انتظار کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے. اگر سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہم نہ سمجھے تو یہیں سے ہماری گمراہی شروع ہوگی. اب آخر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ معنی درست ہے اور یہ معنی درست نہیں ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر دیکھنے سے مراد، ناظرہ سے مراد انتظار کرنا ہے. اب یہ معنی درست ہے، یہ معنی درست ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ آزاد چھوڑ دیں کہ جو جیسے قرآن کو حدیث کو سمجھے اس کو آزادی ہے، اختیار ہے، تو آخر کیسے آپ فیصلہ کریں گے یہ صحیح ہے یہ باطل ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اصول و ضابطہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے، صحابہ اکرام نے جیسے سمجھا ہے، انہوں نے اپنے بعد آنے والے تابعین کو جیسے سمجھایا ہے، انہوں نے پھر اپنے بعد آنے والے جنریشن کو جیسے اس دین کی تعلیم دی ہے، وہی معتبر ہے، وہی برحق ہے. اس کے علاوہ جو بھی معانی بیان کیے جائیں سب کے سب باطل معانی ہیں. یہی ایک راستہ ہے جس سے آپ تمیز کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں دو گروہ ہے. ایک ہے صحابہ کرام کا جس کے بارے میں امام دارمی رحمہ اللہ اجماع نقل کر رہے ہیں کہ مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ دیکھیں گے نہیں، انکار کر رہے ہیں دیکھنے کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ خوارج و معتزلہ ہی اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور صحابہ اکرام نہیں سمجھ سکے، یا یہ کہیں کہ صحابہ اکرام نے صحیح سمجھا تھا، انہوں نے غلط سمجھا ہے. دو ہی آپشن ہے. کیا کوئی شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ موجود ہے یہ قبول کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام غلط سمجھے اور انہوں نے صحیح سمجھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا. تو یہ اصول و ضابطہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ اصول و ضابطہ ہم قبول نہ کریں تو اس کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. یہیں سے انسان کی گمراہی شروع ہوتی ہے، اور یہ گمراہی اسے جہنم تک لے جانے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیشہ ہر خطبے کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ایک بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی اپنی رائے دے رہا ہے جس کے بارے میں اس کا کوئی سلف نہیں، نہ صحابہ نے یہ سمجھا تھا، نہ تابعین نے یہ سمجھا تھا، نہ اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی، اور وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے جو کہ سراسر ٹکرا رہا ہے. لہذا اہل بدعت کے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے قدیم زمانے سے علماء نے اس مسئلے پر خصوصیت کے ساتھ مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے رؤیت اللہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے رؤیت اللہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر زبردست کتاب لکھی ہے. تو اس طریقے سے قدیم زمانے سے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے تقریباً 2 صفحے کی بس، اس میں رؤیت اللہ کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا؟ حل رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. میں آپ کو اس کا سر ورق دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں، مسئلۃ رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے آخر میں یہ اس سائز میں، چھوٹے سائز میں جو کتابوں کی سائز ہوتی ہے، اس میں 4 صفحے میں یہ کتاب گئی ہے. آخر میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے متعلق میں نے تقریباً 100 کتابیں پڑھی. یعنی شیخ الاسلام کے زمانے تک کم از کم اس مسئلے میں 100 کتابیں لکھی جا چکی تھی. اس سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کتابیں ان کے پاس نہ بھی پہنچی ہوں،
لیکن تقریباً 100 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو، یہ نہ کسی صحابی نے کہا ہے، نہ کسی امام نے اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے کہا ہے۔ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی رؤیت کے متعلق قدیم زمانے سے علماء نے اسی وجہ سے کتابیں خصوصیت کے ساتھ لکھی ہے، کیونکہ شروع زمانے سے اہل بدعت نے اس صفت کا انکار کیا ہے کہ مؤمنین اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اس بارے میں مشہور اہل بدعت کے 2 مذاہب ہیں، ایک ہے صوفیہ کا، اہل تصوف کا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر ان کی تعداد بے شمار ہے۔ رابعہ العدویہ کے نام سے ان کے بہت بڑے پیر ہوا کرتے ہیں، ایک خاتون تھی رابعہ العدویہ کے نام سے، جن کی وفات 2 صدی ہجری میں ہوئی ہے، سن 180 ہجری میں، یعنی 2 صدی ہجری کے آخر میں تقریباً سن 180 ہجری میں رابعہ العدویہ نام کی خاتون تھی، بہت ہی عابدہ زاہدہ اور صوفیوں کے بہت بڑے ولی۔ ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ عقیدہ پرچار کیا، جنہیں صوفیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رؤیت ممکن ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ صوفیوں کے اندر بے شمار لوگوں کے پاس پائیں گے ان کے جو ائمہ ہیں، جو گمراہی کے اندر دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دیکھ کر ان سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سند ہے نا، ایک لمبی سند سے آپ اللہ کے رسول تک پہنچتے ہیں، اس میں سند صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے جبریل سے اس کو سیکھا، اور جبریل نے اللہ سے۔ ہمیں اتنی لمبی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سن لیتے ہیں۔ ہماری سند کیا ہے؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ سے روایت کیا۔ عالی سند، ایک دم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ نہ جبریل علیہ السلام کی ضرورت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کرام کی، نہ تابعین کی، کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں سے بے شمار صوفیوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے خواہش ظاہر کی، رب ارنی انظر الیک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس قصے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، مجھے دکھائیں، میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا جواب میں؟ قال لن ترانی، اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو دنیا کے اندر اگر ایک نبی خواہش ظاہر کرے اور اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے کہ نہیں دیکھ سکتے، تو کسی عام انسان کے لیے ممکن ہے؟ کسی عام انسان کا مقام نبی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صوفیوں کے یہاں ان کے ولیوں کا مقام نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ صوفیوں کے یہاں ان کے ولی کا مقام نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ چنانچہ اپنے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شریعت اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں ملی ہے نا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی، اس طریقے سے وضو کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں نا، ہمارے پیر حضرات ہیں، اونچے لیول پر پہنچ چکے ہیں، وہ اس شریعت سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ان کے لیے شریعت نہیں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ خضر علیہ السلام
کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا، خضر علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی، اسی طرح ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو پیر حضرات ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا یہی تعلق ہے، یہ مکلف نہیں اللہ کے رسول کی شریعت کے، یہ اس سے اوپر کے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مکلف نہیں ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ کہتے نہیں ہمارے پیر حضرات جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکلف ہیں لیکن ان کے پیر حضرات مکلف نہیں ہیں، ان سے بھی اوپر جا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صوفیوں کا عقیدہ رؤیت باری کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی رؤیت کے تعلق سے کیا ہے کہ دنیا میں بھی دیکھنا ممکن ہے، آخرت کے اندر بھی دیکھنا ممکن ہے۔ اسی کے بالکل اپوزٹ برعکس خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، کہتے دنیا میں بھی ممکن نہیں، آخرت کے اندر بھی ممکن نہیں، نہ دنیا میں ممکن نہ آخرت کے اندر ممکن ہے۔ یہ دو اہم گروہ ہیں اللہ رب العالمین کی رؤیت کے متعلق۔ ایک گروہ اور ہے اشاعرہ کا، یہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن جہت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے لیکن کسی جہت سے نہیں۔ جب عمومی طور پر جہت کا آپ انکار کر دیں گے تو گویا کہ اس سے عدم لازم آئے گا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مؤمنین دیکھیں گے اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہاں پر مستوی ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور عرش یہ جنت کی چھت ہے، سقف الجنہ، یہ عرش کیا ہے؟ جنت کی چھت ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ تو مؤمنین دیکھیں گے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ہوں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رؤیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت کے اندر فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو۔ کیا چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی تمہیں ایسا لگا کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ہم چاند کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پائے؟ کبھی لگا کسی کو کہ چاند طلوع تو ہوا تھا، رات بھر رہا، لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ ہم نہیں دیکھ پائے؟ کسی کو شکایت ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں تم اس طرح بھیڑ بھاڑ کی شکایت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے رؤیت کی تشبیہ رؤیت سے دی ہے، چاند کی تشبیہ اللہ سے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کو کیسے مومنین دیکھیں گے جنت میں اس کی تشبیہ دی ہے جیسے دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں۔ اور دنیا میں چاند کو دیکھنے کی کم از کم 3 صفت ہوتی ہے۔ ایک صفت ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یا دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، تو ایک صفت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے ان کی نفی ہو رہی ہے، ان پر رد ہو رہا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ چاند ہمارے اوپر ہے، چاند ہمارے اوپر ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین بھی کیا ہوں گے؟ اوپر ہوں گے۔ تو اس سے جہت علو کا اثبات ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے عالی ہونے کا، بلند و بالا ہونے کا، اوپر ہونے کا اثبات ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیکھنے میں، نہ جس طرح چاند کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں پریشانی ہوگی۔ تو یہ مومنین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اہل باطل کا کیا عقیدہ ہوا؟ ایک صوفیہ کا عقیدہ، دنیا میں بھی ممکن آخرت میں بھی ممکن۔
اسی کے برعکس خوارج و معتزلہ کا نہ دنیا میں ممکن نہ آخرت میں ممکن. اور اشاعرہ کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ دیکھنے کا تو یہ کرتے اقرار کرتے ہیں لیکن جہت علو کا انکار کر دیتے ہیں. اور جب جہت علو کا انکار کر دیا جائے اور بلکہ وہ کسی جہت کو نہیں مانتے، حالانکہ جہت علو اللہ کے لیے ثابت ہے، دوسری جہات ثابت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ عدم کو ثابت کر رہے ہیں پھر. اور افسوس کی بات آپ کو ایک بتاؤں، ہمارے ملک کے اندر جو تبلیغی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، یہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے باب میں اشعری اور ماتریدی ہیں. اشعری اور ماتریدی ہیں. کسی کو شک ہو تو المہند پڑھے، شروع میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور اصول کے اندر ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے مقلد ہیں. اور اس کتاب کے آخر میں علماء دیوبند کے جو اجلہ علماء اکرام ہیں، کبار علماء ہیں، سب کی دستخط موجود ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اشعریوں کا عقیدہ کیا ہوا آپ نے سمجھا؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اشاعرہ کے مقلد ہیں عقیدے کے باب میں، تو ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بالکل مخالف. یہاں پر ایک تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ تو اہل باطل کے عقائد آپ کو عقیدے کی کتابوں کے اندر مل جائیں گے اور ان پر رد بھی کافی ملے گا. ایک نیا عقیدہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لانچ کیا ہے جس میں اہل بدعت بھی ان کے سلف نہیں ہے. ایک تو ہے کہ کسی کا کوئی ائمہ اہل سنت میں سلف رہا ہو، یا پھر ان سے پہلے کسی بدعتی نے یہ بدعت ایجاد کی ہو. ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے یہ بدعت کس نے ایجاد کی تھی. غالباً وہ اس بدعت کے موجد ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے سبقت لسانی میں یا غفلت میں یہ بات کہہ دی ہو. ابھی گزشتہ اکتوبر میں جو ان کا پڑوس کا دورہ ہوا، اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ مؤمنین جنت میں جو اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، جنتی حضرات، تو یہ تمام جنتی نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو اعلیٰ لیول کے جنتی ہیں، اونچے درجے کے جنتی ہیں، یہ بس دیکھیں گے، اور جو نیچے درجے کے جنتی ہیں ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی. یہ تفریق اہل سنت کی تو ہے ہی نہیں، اہل بدعت میں نہیں ملی. یہ تفریق آج تک ہمیں کوئی ایسی اہل بدعت سے بھی نہیں ملی جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہو. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ غفلت میں سبقت لسانی میں ان کی زبان سے نکل گیا تھا، وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے. انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ بہت پرانا عقیدہ ہے، زمانے سے یہی عقیدہ وہ ہر اسٹیج سے دہراتے آ رہے ہیں، اور اس سے کافی پہلے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو اعلیٰ لیول کے جنتی ہوں گے، اونچے درجے کے جنتی ہوں گے، صرف وہی دیکھ پائیں گے، نیچے درجے کے جنتی نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ کوئی سبقت لسانی والی بات نہیں تھی، یہ پرانی بدعت ہے جو ان کے پاس موجود ہے. اور یہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج سے حل نہیں کرتا، ان کے منہج کی اتباع نہیں کرتا، ذاتی مطالعے سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسی طرح کی ٹھوکر کھاتا ہے. اور یہ کوئی معمولی ٹھوکر نہیں ہے، یہ عقیدے کے باب میں ٹھوکر کھانا ہے، یہ اصول کے اندر ٹھوکر کھانا ہے. اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قدیم زمانے سے علماء نے خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے میں کتابیں لکھی ہیں. علو کا مطلب، عالی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. تو اللہ رب العالمین سب سے بلند و بالا ہے. تو بہت ساری جہات ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے جہت ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکھن ہے، یہ سب جہتیں ہیں، نیچے اوپر یہ سب جہتیں ہیں. تو اشاعرہ جہت کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے لیکن جہت سے پاک ہے. اور آپ یہی پائیں گے ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندی حضرات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر ہونے کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر ہونا ہم تسلیم کر لیں تو اس سے جہت لازم آئے گی. آپ یہ جہت کا لفظ سنتے ہوں گے، اس سے جہت لازم آئے گی، اور اللہ رب العالمین جہت سے پاک ہے. تو جہت کے لفظ کے بارے میں اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ کیا اللہ رب العالمین کے لفظ جہت ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ جہت کا لفظ کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہے، ایک مجمل لفظ ہے. جہت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟
اگر وہ کہ جہت سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے تو ہم کہیں گے کہ باطل معنی ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جہت سے مراد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عالی ہے، وہو العلی العظیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، علو کا مطلب اوپر، بلند، تو کہیں گے کہ یہ معنی تو درست ہے، یہ تو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو اس درست معنی کے لیے آپ درست لفظ کا استعمال کریں، ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو اہل بدعت کی بھی تائید ہو سکتی ہو، اہل سنت کی بھی تائید ہو سکتی ہو، بلکہ اس کے لیے درست لفظ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اشاعرہ جو ہے جہت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اس میں سے جہت علو کا بھی انکار شامل ہے، اس میں جہت علو کا بھی انکار شامل ہے، اور اہل سنت کے عقیدے کے یہ مخالف ہے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا فوق عبادی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ سب سے عالی چیز کیا ہے؟ بلند و بالا چیز مخلوقات میں عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ عرش جنت کی چھت ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، تو اوپر ہونے کا انکار کرنا یہ صحابہ اکرام تابعین کے عقیدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ خلاف ورزی دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ تو قدیم زمانے سے اس مسئلے پر علماء نے کتابیں لکھی اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے، اور افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک باطل عقیدے کو اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مجمع میں ذکر کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسی لیکچر کو سن کر اپنا عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ علم اہل علم سے سیکھیں، جنہوں نے کتاب و سنت کو اساتذہ سے ایک لمبی مدت تک سیکھا ہے، جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق چلنے والے ہیں، ان سے علم کو سیکھیں، ہر ایرے غیرے سے علم کو نہ سیکھیں، ورنہ آپ کے عقیدے کو بگاڑ کر وہ رکھ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جب کسی پاس علم ہی نہیں رہے گا اور ذاتی مطالعے سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسی طرح کی گمراہیاں جنم لیں گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں بالکل جیسے کہ ہم نے کہا کہ واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کو جنت میں وہ دیکھیں گے، اور اس میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جہاں تک دنیا میں دیکھنے کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ممکن نہیں ہے کی بات کرتے ہیں تو وہ کس دیکھنے کی بات کرتے ہیں؟ اس سے مراد ان کی ان ننگی آنکھوں سے، اور وضاحت کے لیے سر کی آنکھوں سے، جو سر میں آنکھ موجود ہے، دل کی آنکھ نہیں، یا خواب کی حالت میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا انکار نہیں کرتے۔ جس دیکھنے کا انکار کرتے ہیں وہ کون سا دیکھنا ہے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا؟ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا، اللہ رب العالمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ کیا اس موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا؟ اس بارے میں بعض لوگوں کو شبہہ ہے کہ معراج کی رات اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، لیکن یہاں پر دیکھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ دلیل کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور بعض طرق میں اس بات کی قید ہے بے فؤادی،
یعنی دل سے 2 مرتبہ دیکھا. اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے جو لوگ دلیل لیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھا تھا، ان کا دعویٰ درست نہیں ہے. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی روایت مروی ہے کہیں پر بھی اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. سمجھے؟ کسی بھی طریق میں اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2 طرح کی روایت ملتی ہے ابن عباس سے، یا تو علل اطلاق ہے دیکھنے کی بات، یا پھر قید ہے کس کے ساتھ؟ دل سے دیکھنے کے، دل سے دیکھنے کے ساتھ وہ مقید ہے. تو جو قید ہے یہی تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا ہے. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح سند سے ان سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین پر بہت بڑا اس نے بہتان باندھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا تو اس نے کیا باندھا؟ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا، جھوٹ باندھا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین میں سے سب سے محبوب ام المؤمنین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہتان باندھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ پہلی بات کہ ابن عباس سے ثابت ہی نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے معراج کی رات دیکھا تھا؟ اس صحیح سند سے موجود ہے، بالکل اس مسئلے کے اندر جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے حدیث. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، نور انا ارا، وہ تو نور ہے، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ نور ہے. انا ارا، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں؟ دوسرے روایت میں لفظ ہے رأیت نورا، میں نے اللہ کو نہیں بلکہ نور کو دیکھا ہے. اللہ رب العالمین کو نہیں بلکہ نور کو دیکھا ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ نور کا حجاب ہٹا دیں گے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نور کا حجاب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہٹا دیں گے، اور مؤمنین کو اللہ رب العالمین یہ قوت عطا کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھے. جہاں تک دنیا کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حجاب نور ہے. اللہ رب العالمین کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. اگر اللہ رب العالمین یہ حجاب ہٹا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ جہاں تک اللہ رب العالمین کی نگاہ جائے وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وجہ سے تاب نہ لا پائیں گی اور جل کر خاک ہو جائیں گی. لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، کہ اللہ رب العالمین اگر یہ حجاب ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے اللہ رب العالمین کی تاب نہ لا کر یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ جل کر خاک ہو جائیں گی. اور اللہ رب العالمین کی نگاہ کہاں تک پہنچے گی؟ کوئی چیز مانے ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ کو پہنچنے سے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام مخلوق خاک ہو جائے گی.
کسی مخلوق کے اندر یہ قوت ہی اللہ نے نہیں دی ہے دنیا کے اندر کہ وہ اللہ رب العالمین کی دیکھنے کا تاب لا سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ رب العالمین نے حجاب نہیں ہٹایا، صرف تجلی ربہ، اللہ رب العالمین نے تجلی ظاہر کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ تجلی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر یہ حجاب ہٹا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ مَنْ انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے تمام چیزیں خاک ہو جائیں، خاکستر ہو جائیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دیکھنا ممکن ہے؟ اگر اللہ رب العالمین حجاب ہٹا دیتے اور اللہ کے رسول دیکھتے تو جل کر خاک ہو جاتے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں دیکھ سکے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات نہیں دیکھا، معراج کی رات نہیں دیکھا۔ البتہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کو دیکھنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، بہترین شکل میں دیکھا۔ میں نے اللہ رب العالمین کو بہترین شکل میں دیکھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمنین دنیا میں خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصلی شکل میں نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ مؤمنین اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کی اصلی شکل ہے اس اصلی شکل کے اندر نہیں، بلکہ کس شکل میں دیکھیں گے؟ جس طرح جس کا ایمان ہوگا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان پر نعمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایمان کامل تھا تو اللہ کے رسول نے احسن صورت میں دیکھا، خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رؤیت باری تعالیٰ کے تعلق سے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ دنیا کے اندر مؤمنین اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصلی شکل میں نہیں، بلکہ اپنے اپنے عمل کے حساب سے، اپنے ایمان کے حساب سے۔ یہ امکان ہے۔ امکان کا معنی یہ نہیں کہ واقع ہی ہو جائے، واقع ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، نہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات دیکھا ہے۔ یہی صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس پر، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی جو کتاب آپ کے سامنے دکھائی ہم نے، اس کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ 100 کے قریب میں نے کتابیں اس مسئلے کے اوپر پڑھ ڈالی، اور کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی امام کا قول ایسا نہیں ملا جنہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو معراج کی رات دیکھا تھا یا کبھی دیکھا تھا، کسی نے نہیں کہا۔ تو یہی متفقہ عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا کہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھنا اللہ رب العالمین کا ممکن ہے، جیسے کہ صوفیہ حضرات ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کی بات ہے تو آخرت میں مؤمنین اللہ رب العالمین کو قیامت جب قائم ہوگی اور میدان قیامت میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے، تو میدان محشر میں اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اسی طرح جنت جانے کے بعد، جنت پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین ان سے سوال کریں گے کہ میں کیا مزید تمہیں کوئی نعمت عطا کروں؟ تو یہ مؤمنین کہیں گے اللہ رب العالمین کیا تم نے ہمارے چہروں کو خوبصورت نہیں بنایا؟
ہمیں جنت کی نعمت عطا نہیں کی، اب اس کے بعد اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے مزید اور کیا نعمت ہوگی؟ تب اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ دیدار جنت میں ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس نعمت سے صرف محروم کون ہوں گے؟ صرف کفار محروم ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور علماء نے اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو جنت میں ہم نہیں دیکھیں گے، وہ بھی اس نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس باطل عقیدے کی سزا اسے یہ مل سکتی ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ تو اس باطل عقیدے کی دیکھیں کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کو صحیح عقیدے کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی دیدار ہے، اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے۔ یہ کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام کے تمام جنتی جنت میں اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا اور ادنا درجے کا فرق نہیں ہوگا۔ اگر فرق ہوتا ادنا اور اعلیٰ درجے کا تو صرف کفار کو اس نعمت سے محروم کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ کفار ہوں گے جو محروم ہوں گے۔ اگر مؤمنین جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ محروم رہ جاتے تو پھر استثناء کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اس کے بعد لصال الجحیم، اس کے بعد یہ جہنم کے اندر رسید کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کا نتیجہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے اور ایک دلیل ہمیں ملتی ہے عقیدے کے مسئلے کے اندر، بہت قوی دلیل، کہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے، شکل ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ایک اہم صفت کیا ہے؟ صورت کا اثبات۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس عقیدے پر بھی ہندوؤں کے ساتھ مذہبی یکسانیت دکھاتے ہوئے ان کے ویدوں سے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اس میں اسلام کے ساتھ ہم ہندوؤں کے ساتھ یکسانیت دکھا سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وید میں جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یقیناً ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صورت کا، شکل کا انکار کرنے والا جہمی ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ حدیث کہ اللہ رب العالمین مؤمنوں کے سامنے ظاہر ہوں گے پہلی بار دوسری شکل میں، تو مؤمنین انکار کر دیں گے، پھر اللہ رب العالمین اپنے اصل شکل میں، اصل صورت میں ظاہر ہوں گے، تب مؤمنین اللہ رب العالمین کو پہچانیں گے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی صورت کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکل ہے، کیسی ہے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کیفیت کا جواب ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے شروع میں یہی اصول پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا رؤیت باری تعالیٰ کے تعلق سے، جو کہ عقیدے کا بنیادی اور بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اب تک اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین اس علم کو ضبط کرنا، حفظ کرنا، سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں باقی رکھے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی دیدار سے، اپنی رؤیت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین یہ نعمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی فرمائیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے مومن۔ جی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا نور کا پردہ ہٹا دے گا کہ جنت میں نور کا پردہ، جنت کے اندر آیا ہے، جنت کے اندر یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلیان اسٹیشن کس طرح ہے؟ آپ کے گھوم رہا ہے نہیں آپ کے؟ تو یہ اپنے سر کی آنکھوں سے وہاں دیکھ رہے ہیں یا دل سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کو دل سے دیکھنا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دل سے دیکھنا۔ یعنی آپ کے سامنے تو موجود نہیں ہے، سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن
اس کا ایک تصور آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح سے ہے، تو اس کو دل سے دیکھنا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک قید لگاتے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھنے کی بات کسی نے نہیں کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا، رآہ بفؤادہ کہا کہ دل سے دیکھا ہے، جس کو دوسرے علماء نے خواب سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، تو یہ خواب کی بات ہے۔ تو خواب کے اندر دیکھنے کی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کی ہے، اور نہ کسی دوسرے صحابی نے کی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کے ساتھ انکار کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔